السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ داخلہ نے شہر الخور میں پانڈا ہاؤس پارک کا افتتاح کیا ہے۔ ورلڈ کپ قریب آ گیا ہے اور بین الاقوامی حلقوں نے کہا ہے کہ قطر ورلڈ کپ ایک بڑا اسپورٹس ایونٹ ہوگا جو اس علاقے اور پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ قطری فری مارکیٹ نے سن 2022 کے لیے ہوائی اڈوں کی فری مارکیٹوں کا لیڈنگ ایوارڈ جیت لیا ہے۔ اور قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شہر الخور میں پانڈا ہاؤس پارک کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس افتتاح کے بعد پارک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اس کی مختلف فیکلٹیز دیکھیں جن کے ذریعے اس پارک کے وزٹرز اور خاص طور پر ورلڈ کپ کے مہمانوں کو مختلف سروسز پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے پانڈا جانوروں کو عالمی معیاروں کے مطابق مناسب ترین ماحول فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی پائیدار ٹیکنالوجی، انرجی کے استعمال میں بچت اور ماحولیات کی حفاظت کے وسائل کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ متعدد وزراء کرام، ملک میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر اور وزارت بلدیہ اور پبلک ورکس اتھارٹی کے اعلیٰ افسران بھی وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کی سرپرستی میں مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل سالم بن حمد بن عقیل النابت نے فضائیہ کے العدید اڈے پر اپاچی طیاروں کے نئے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر کو تمام تر جدید ترین آلات اور ترقی یافتہ سامان فراہم کر دیا گیا ہے جو اپاچی طیاروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب ان طیاروں کی جانب سے فوری جواب، تیز رفتاری سے ٹیک آف کرنے اور وقت پر کارروائی کرنے میں سہولت ہوگی۔ امیری فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل پائلٹ جاسم بن محمد المناعی اور مسلح افواج کے متعدد اعلیٰ افسران بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر خارجہ جناب جیمز کلیورلی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ روس یوکرین بحران کے اثرات اور اس بحران کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے وسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مملکت ہالینڈ کے وزیر خارجہ جناب فوبکا ہوکسٹرا کی جانب سے بھی ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، اور اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون، ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور روس یوکرین بحران کے اثرات اور اس بحران کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیطی نے فضائی جہاز رانی کی فیکلٹیز کا دورہ کیا ہے اور اپنے اس دورے میں انہوں نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے شہری ہوابازی کی اتھارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اہم جزو کنٹرول ٹاور میں کام کا معائنہ کیا۔ اس کنٹرول ٹاور کو جہاز رانی کے شعبے میں استعمال ہونے والی عالمی معیاروں کی جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کر دی گئی ہے تاکہ وہ اعلیٰ ترین معیار کی سروسز دے سکے۔
ایسی سروسز جو ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے شایان نشان ہوں۔ توقع یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران روزانہ 1400 سے زیادہ فلائٹس یہاں اتریں گی۔ وزیر مواصلات نے فضائی نگرانی کے قطری سینٹر کا بھی وزٹ کیا اور وہاں کام کا جائزہ لیا۔ یہ سینٹر پورے مشرق وسطیٰ کا جدید ترین اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ سینٹر ہے۔ انہوں نے آگ بجھانے اور بچاؤ کے ادارے کا بھی دورہ کیا اور یہ سینٹر 24 گھنٹے طیاروں کی آمد و رفت کی نگرانی کرتا ہے۔ کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر جناب محمد بن علی المناعی نے کہا ہے کہ قطر نے جب ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز جیتا تھا تو اس وقت سے ہی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے شعبے نے اپنے منصوبے تیار کر لیے تھے اور قومی منصوبوں کا نفاذ شروع کر دیا تھا تاکہ ترقیاتی مقاصد کے حصول میں ملک کی کوششوں کی مدد ہو سکے اور اس ورلڈ کپ میں حصہ لینے والوں اور حوصلہ افزائی کے لیے آنے والوں کو بہترین سروسز فراہم کی جا سکیں اور ان کا یہ وزٹ ایک غیر معمولی اور یادگار وزٹ بن جائے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی وزارت نے کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس کے انفراسٹرکچر کو توسیع دی ہے اور ٹیکنالوجی کی 5th جنریشن اور تیز رفتار فائبر آپٹک نیٹ ورک کا اس کا حصہ بنا دیا ہے تاکہ ورلڈ کپ کے دوران بہترین سروسز فراہم کی جا سکیں۔ کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر محترم نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ قطر میں ہونے والا ورلڈ کپ اب تک کا بہترین ورلڈ کپ ثابت ہوگا، جس کے لیے شاندار تیاریاں کر لی گئی ہیں، ڈیجیٹل سولوشنز اور جدید ترین آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ ایک ایسی ڈیولپمنٹ اور کامیابی ہوگی جو ملک کی ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دینے کا ذریعہ بنے گی۔ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کے CEO جناب ناصر الخاطر نے کہا ہے کہ کچھ فرانسیسی اور انگریزی اخبارات نے جو یہ لکھا ہے کہ ایشین کمیونٹیز کو پیسے دے کر میچ دیکھنے کے لیے بلایا گیا ہے تو یہ ایک بالکل من گھڑت بات ہے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ اپنے انتظامات کے لحاظ سے ایک ایسا غیر معمولی مونڈیال ہوگا جس کی ماضی میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی اور ورلڈ کپ ہی ان بے بنیاد الزامات کا مؤثر جواب ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ اسپورٹس کو سیاست کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے اور یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے۔ فرانس کی ٹیم ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ میں اپنے اعزاز کا دفاع کرنے کے لیے پرسوں بدھ کی شام دوحہ پہنچ گئی۔ یہاں وہ تیاریوں کے بعد 22 نومبر کو اس ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ کھیلے گی اور اس کا مقابلہ آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ ملک میں جمہوریہ فرانس کے سفیر جناب جان پیٹسٹ فیفر نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 ایک بڑا اسپورٹس ایونٹ ہوگا اور اس کے اس علاقے اور پوری دنیا پر وسیع تر اثرات مرتب ہوں گے۔ فرانسیسی سفیر نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے دوست قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور فرانس تمام تر شعبوں میں قطری اداروں کی مدد کرنے کا پابند ہے۔ اسی طرح ملک میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر جناب ایڈجار ڈوریگ نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کی قطری میزبانی قطر اور اس پورے علاقے کے لیے ایک غیر معمولی تجربہ اور ایک قیمتی موقع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے قطری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس دوران میں قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ قطری فری مارکیٹ نے دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر موجود فری مارکیٹوں میں 2022 کا لیڈنگ ایوارڈ جیت لیا ہے۔ اس مقابلے میں 100 سے زیادہ مارکیٹوں نے حصہ لیا تھا اور آخر میں 10 فری مارکیٹوں کے مقابلے میں قطر نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ اس نتیجے کا اعلان عمان کے دارالحکومت مسقط میں سفر کے عالمی انعامات کی
تقسیم کے پروگرام میں کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں نے کل پھر قابض اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں آ کر مسجد اقصی کے احاطوں پر چڑھائی کر دی۔ ان انتہا پسندوں نے وہاں اشتعال انگیز چکر لگائے اور تلمودی پوجا پاٹ کی۔ قابض انتظامیہ نے شہر الخلیل میں واقع حرم ابراہیمی کو یہودیوں کی عیدوں کے بہانے 2 روز کے لیے بند کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری اور امریکی انتظامیہ سے ضروری دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بنیامین نتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی اور ایتمار بن غفیر کی اوٹسما یہودیت پارٹی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے پر عمل درآمد کو رکوانے کے اقدامات کیے جائیں۔ کہ اس سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کی سرزمین پر موجود یہودی بستیوں میں مزید گہرائی اور مزید توسیع لائی جائے گی۔ غیر قانونی یہودی بستیوں کو اب قانونی حیثیت دے دی جائے گی اور مزید فلسطینی اراضی پر قبضہ کیا جائے گا۔ قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی مدت میں توسیع مزید 120 روز کی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ توسیع غذائی بحران سے بچنے اور عالمی سطح پر اناج کی قیمتوں میں کمی لانے میں مدد دے گی۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اس سمجھوتے کی مدت میں توسیع کے لیے اقوام متحدہ اور جمہوریہ ترکی کی کوششوں کو قابل قدر سمجھتا ہے کہ اس طرح اناج اور دوسری غذائی اشیاء کی ترسیل کسی بھی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے گی اور ورلڈ فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کی ضمانت ملے گی۔ جمہوریہ لبنان کے نگران وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی سے لبنان کے لیے قطر کے سفیر جناب ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے شہر الخور میں پانڈا ہاؤس پارک کا افتتاح کیا ہے۔ ورلڈ کپ قریب آ چکا ہے اور بین الاقوامی حلقوں نے کہا ہے کہ قطر ورلڈ کپ ایک بڑا اسپورٹس ایونٹ ہوگا جو اس علاقے اور پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ قطری فری مارکیٹ نے سن 2022 کے لیے ہوائی اڈوں کی فری مارکیٹوں کا لیڈنگ ایوارڈ جیت لیا ہے۔ اور قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلمان المومن اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات في البلد في ظل وجود نقص في الأدوية والخدمات العلاجية وكثرة المراجعين، والحديث لمدير المركز التخصصي للسكري والغدد الصماء في مدينة